بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہ رومر چلی تھی کہ چائنا کے صدر شی جن پنگ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ خبر تو درست نہیں نکلی، لیکن ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جس میں کہ ان کے پرائم منسٹر اور سینٹرل کمیٹی کے ممبرز وغیرہ وہ سارے شی جن پنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، جبکہ شی جن پنگ نہ صرف اپنے لیے تیسری ٹرم لینا چاہتے تھے بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی اپنا ہولڈ پارٹی پہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ اور چونکہ یہ ایک سخت گیر آدمی تھے جنہوں نے کہ بڑا سخت پالیسیز اڈاپٹ کیں، کووڈ کے معاملے میں بھی یا بعد میں ملٹری لیول پہ بھی انہوں نے جو پوسچر اختیار کیا تائیوان کے معاملے میں، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ان حالات میں اکانومی سفر کی اور ابھی چائنا کی اکانومی کافی سلو ہو چکی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اختلافات تھے اور وزیر اعظم اور چند ایک لوگ وہ ریفارمسٹ تھے، لبرل تھے، جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ یعنی شی جن پنگ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی آئیڈیالوجی کے معاملے میں سپورٹ نہیں کر رہے اور وہ رکاوٹ ہے۔ لہٰذا اب چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئیں۔ شی جن پنگ کو تیسری ٹرم مل گئی۔ 2018 میں انہوں نے ایک امنڈمنٹ کی تھی اپنے پارٹی چارٹر میں، جس میں کہ یہ شرط یہ جو ریسٹرکشن تھی کہ صرف 2 ٹرمز ہوں گی، اس کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ تیسری ٹرم ملتی، لیکن یہ ریسٹرکشن بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب جو سینٹرل کمیٹی ہے اسی کے یعنی اسی نے ہی الیکٹ کرنا تھا جس کی بنیاد پہ تیسری ٹرم جو ہے وہ ملنی تھی۔ لیکن اس سارے پروسیس میں چونکہ شی جن پنگ نے اپنا ہولڈ پارٹی کے اوپر بھی اور اقتدار کے اوپر بھی مضبوط کرنا تھا، اس وجہ سے اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ صرف اپنے لائلسٹ کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ وہ اس کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ بھی کرے اور پھر اس کا ٹینیور بھی بڑھتا رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غالباً تیسرے ٹینیور کے بعد بھی وہ بیٹھے رہیں گے۔ اس کے لیے کچھ ایسے انڈیکیٹرز موجود ہیں جس کا میں ذکر کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ 2032 تک یہی صدر ہوں، جبکہ ان کی عمر اس وقت 79 ایئرز ہوگی اور وہ اس وقت اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ یہ جو ابھی جو کانگریس ہوئی، اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس وغیرہ کی گئیں، اور وہ امینڈمنٹس اس طرح کی گئی ہیں کہ اس میں جو شی جن پنگ کا پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو انکارپوریٹ کر لیا گیا ہے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ اس طرح انہوں نے اپنی طاقت، اپنا ہولڈ مضبوط کر لیا ہے، اور ایک لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا سٹیٹس بھی بڑھا لیا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اب اس کی پروویژن انہوں نے دے دی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کی ہسٹری یہ تھی کہ جو عموماً وہاں پہ 2 ٹرمز کے لیے صدر لوگ رہے۔ ہیو جن ٹاؤ جو ان سے پہلے تھے وہ 2 ٹرمز انہوں نے لیں، لیکن اب انہوں نے آخری دن پہ ایسی ریزولوشنز وغیرہ پاس کیں کانگریس کے آخری دن پہ، جس میں کہ یہ ترامیم جو کرنی تھی وہ انہوں نے انکارپوریٹ کر لی، اور اس کے ساتھ ہی جو کمیونسٹ پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے کانگریس، اس میں امینڈمنٹس وغیرہ جو کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشن کی، ان میں 2 سیف گارڈز اور 2 اسٹیبلشڈ چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شی جن پنگ پارٹی کی مین طاقت ہوں گے، ان کا پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہی مین آئیڈیالوجی سرو کرے گا، آئیڈیالوجی کے طور پہ سرو کرے گا۔ اس میں جو ڈیلیگیٹس تھے ان کی لسٹ ان کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ کنفرم کی گئی۔ اس میں جو پریمیئر لی کیونگ ابھی پرائم منسٹر تھے ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ یہ میں جو بات کر رہا تھا
کہ بعض لوگ لبرل ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی سے تھوڑا ہٹ کے کام کرتے ہیں، ان میں یہ ان کے پرائم منسٹر بھی تھے جن کی چھٹی ہو گئی، اور اب نیا پرائم منسٹر، وہ جو لسٹ ان کی 7 ممبرز کی آئی ہے اس میں ہی نامینیٹ کیے جائیں گے لوگ۔ سو کافی سارے سینئر جو فگرز ہیں پارٹی کے، ان کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ جو کلوزنگ سپیچ شی جن پنگ نے دی مڈ ڈے کو، اس میں پارٹی آفیشلز اناؤنس کیے گئے، ان کی کنفرمیشن وغیرہ کی گئی، اور جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ بھی ساری کنفرم کی گئیں، اور یہ طے پا گیا کہ شی جن پنگ جو ہے وہ اب اقتدار میں رہیں گے۔ ان کو ری افرم کیا گیا اور ایز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ، اور اس طرح ان کے لیے ایک رستہ کھول دیا گیا۔ جو بھی جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ صدر بنے گا، تو ان کے لیے اس طرح یہ رستہ کھول دیا گیا کہ وہ ایک ٹریڈیشن کو توڑ کے، یعنی 2 ٹرمز والی ٹریڈیشن کو توڑ کے وہ تیسری ٹرم کے صدر بن جائیں۔ شی جن پنگ کی تقریر شروع ہونے سے تھوڑے پہلے جو ہیو جن ٹاؤ، جو کہ ان کے اس سے پہلے صدر تھے 2012 تک جو تھے، ان کو 2 اسکاٹس نے ان کو پکڑ کے، ان کو ایک طرح سے سپورٹ کر کے، تو سب کے سامنے ان کو کمرے سے، ہال سے باہر وہ نکال کے لے گئے۔ چائنا کے گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی خاص آئی نہیں، اس پہ ایکسپلینیشن نہیں آئی، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب جہاں تک طبیعت کا تعلق ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ جس شخص کا کہا جا رہا ہے، جو ہیو جن ٹاؤ، جس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کو جا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو وہ آگے سے غالباً یہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے اگر میری خراب ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا۔ لیکن جو اٹھانے والے ہیں وہ غالباً اسے کنونس کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، تو آپ یہاں سے نکلیں۔ یعنی وہ ریزسٹ کر رہا ہے اور اس کو زبردستی نکالا جا رہا ہے۔ غالباً یہ جو چیز تھی یہ ہو اس لیے رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ہیو جن ٹاؤ وہ شی جن پنگ کی تیسری ٹرم کے حق میں نہیں تھے۔ ان کے نکالنے کے بعد شی جن پنگ نے فائنل تقریر کی اور پھر یہ سارا پروسیس ہوا۔ سو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا عمل تھا جو لگا تو بہت آڈ، لیکن اس کے بعد تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ بڑے سموتھ طریقے سے ہو گئیں۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے شی جن پنگ کے سامنے جو فائل کے اوپر پیپرز پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھانے کی کوشش کی اور ان پہ ہاتھ رکھا، تو شی جن پنگ نے جلدی سے ہاتھ رکھ کے وہ پیپر اپنے قبضے میں لے لیے، اس کو اٹھانے نہیں دیے۔ 2012 سے جب سے یہ شی جن پنگ اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے اپنا ذاتی تسلط جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے علاوہ آہستہ آہستہ مضبوط کیا، اور اس طرح پہلے سے ہی یہ معاملات تیار کر لیے۔ 2018 میں جب انہوں نے یہ چیز ایلیمینیٹ کرائی کہ 2 ٹرم کی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، تو اندازہ تو اسی وقت تھا کہ شی جن پنگ جو ہیں یہ آگے تیسری ٹرم کے لیے بھی جائیں گے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں یا ان کی جو کانگریس ہے، اس میں اگر اپوزیشن ہے جو کہ نظر آتا تھا تو وہ مسائل پیدا کرے گی۔ چنانچہ شی جن پنگ نے آہستہ آہستہ وہ اپوزیشن جو تھی اس کو ایلیمینیٹ کیا۔ اب ایز اے لیڈر اس ہفتے ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا اگر یہ ایکسٹینشن کا قصہ نہ آتا۔ اب سپیکولیشن یہ بھی ہیں کہ شی جن پنگ جو ہے یہ اپنے آپ کو پارٹی کا چیئرمین بنا لیں گے۔ یہ عہدہ ماؤ زے تونگ کے جانے کے بعد ختم ہو گیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ یہ اس کو ریوائیو کروائیں گے، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہیں اس سے یوں نظر آتا ہے کہ شی جن پنگ اپنے آپ کو لائف ٹائم لیڈر بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک سپریم لیڈر کے طور پہ لینا چاہتے ہیں، یعنی چائنا میں وہ رتبہ جو ماؤ زے تونگ کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوا، وہ شی جن پنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سو ابھی یہ ہے کہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہوتے ہوئے یہ اپنے آپ کو اگر ڈکلیئر کروا لیتے ہیں لیڈر آف دی پیپل، تو اس صورت میں یہ آج تو جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، کل کو یہ چیئرمین ہو سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ چیئرمین بن کے
ان کے اختیارات وغیرہ تو آج بھی وہی جو ہیں وہی ہوں گے، یعنی کنٹرول تو اسی قسم کا ہوگا ان کا پارٹی پہ، لیکن ڈیفینیٹلی جیسے ماؤ چیئرمین تھے اس طرح ان کا ایک امیج جو اپنا وہ بلڈ غالباً کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ نظر آئے گا۔ سو پیپلز لیڈر، اور اس کے بعد غالباً ان کو چیئرمین کا عہدہ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے جو ڈیلیگیٹس وغیرہ جو انڈورس کیے، ووٹ کیے، وہ وہی ہیں جو کہ شی جن پنگ کے لائلسٹ ہیں۔ جب آپ اپنے ساتھ وفادار طبقہ قریب رکھیں گے تو لازماً آپ کو آگے اپنی پالیسیز بڑھانے میں آسانی رہے گی۔ اب جو پالیسیز ہیں ان میں ایک چیز ڈیفینیٹ ہے جو ہمیں دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا کی اکانومی اتنی وائبرنٹ نہیں ہے، اکانومی نسبتاً سلو ہے، اور وہ غالباً ان کی جو پالیسیز، ایک تو کووڈ کا کچھ ایشو ہوا، لیکن جو پالیسیز بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ شی جن پنگ نے زیادہ توجہ دی ہے ملٹری بلڈ اپ پہ، اگریسو پالیسیز پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ پہ توجہ دی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی جو پرائرٹی تھی وہ اکانومی کی بجائے یہ تھی کہ وہ ملیٹریلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور ایک مغربی دنیا کے سامنے وہ باوقار طریقے سے، مضبوط طریقے سے کھڑے ہو سکیں۔ اب کس حد تک وہ آگے اسی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ اکانومی بہر صورت ایک انجن ہے اس ساری ترقی کا۔ یہ ترقی کمزور بھی پڑ سکتی ہے، رک سکتی ہے اگر آپ کی اکانومی ٹھیک نہ ہو۔ اس وقت جو ایشو بڑا گرم ہے، جس کے لیے چائنیز جو ہیں وہ ایک امریکہ کے سامنے کھڑے، وہ ہے تائیوان کا۔ شی جن پنگ غالباً واحد وہ لیڈر ہے جس نے آج ایک وہ بل دکھائی ہے، ایک اپنی کرج دکھائی ہے، یا وہ یہ کہہ لیجئے کہ اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے کہ بہت ہو گیا، بہت انتظار کر لیا تائیوان کے لیے، اب ہم سیریس ہیں کہ تائیوان کو چائنا کا حصہ ہم نے بنانا ہے۔ اس میں انہوں نے امیجیٹلی تو یہی کہا کہ چائنا انوائٹ کرتا ہے اور انتظار کرے گا کہ پرامن طریقے سے تائیوان چائنا کا حصہ بن جائے، جس میں بڑی خوشی ہوگی، اور ہم تائیوان کی ڈیمانڈز وغیرہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے بھی تائیوان چاہے اس کے ساتھ ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہانگ کانگ وغیرہ میں انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر طاقت کے استعمال سے بھی ہم کر سکتے ہیں یہ کام۔ پچھلے دنوں جو انہوں نے اوپننگ تقریر کی تھی یہاں پہ کانگریس میں، جو پہلی تقریر کی انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں طاقت کے استعمال کو قطعاً رد نہیں کروں گا، نہ ہی میں ڈیناؤنس کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ تائیوان کو ساتھ ملانے کے لیے، مین لینڈ کا حصہ بنانے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم طاقت استعمال نہیں کریں گے، اگر ضرورت پڑے گی تو طاقت استعمال کریں گے۔ اس چیز نے کافی الارم پیدا کر دیا تھا، چنانچہ فوری طور پہ امریکہ آگے بڑھا اور انہوں نے پروپوز کیا تائیوان کو مختلف معاہدوں کے لیے، خاص طور پہ بعض ویپن سسٹم تائیوان کے اندر جوائنٹ پروڈکشن کے لیے۔ یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے ڈیفینیٹلی علاقہ جو زیادہ ملٹرائز ہوگا، اور تائیوان میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ویپن سسٹمز بھی دے ان کو، باوجود اس کے کہ امریکن پالیسی یہ کہتی ہے کہ ہم 2 چائنا نہیں چاہتے، ہم 1 چائنا پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ 1 چائنا کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان پرامن طریقے سے خود فیصلہ کر کے تو حصہ بن جائے، جو نہیں ہو رہا۔ سو آئندہ آنے والے دنوں میں لگتا یوں ہی ہے کہ شی جن پنگ کی اگریسو پالیسیز جاری رہیں گی، ملٹری سائڈ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی، کیونکہ شی جن پنگ ملٹری پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت پہ تائیوان کو کیپچر کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے یہاں پہ اسٹریٹ آف تائیوان میں جنگ جاری ہو جائے۔ اگر اس وقت تھوڑا بہت رکاوٹ ہے تو وہ ہے یوکرین کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے، اس کے جو اس کی وجہ سے جو اس کا فال آؤٹ ہے، جو اس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، یا رشیا کو جو پرابلمز آ رہی ہیں، اسٹیج کے اوپر چائنا کی نظر ان پہ ہے، کیونکہ کل کو یہی پرابلمز ان کے لیے بھی آ سکتی ہیں اور وہ ان کو ہینڈل کرنا چاہیں گے۔ شی جن پنگ نے رشیا کا بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے، گو کہ پولیٹیکل سائڈ پہ اتنا نہیں،
لیکن اکنامکلی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. گیس کے ان کے ساتھ بہت لمبے وقت کے لیے انہوں نے رشیا کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے رشیا کافی کمفرٹیبل ہے. لہٰذا یہ پالیسی بھی ایسی ہے جو کہ مغربی دنیا میں پسند نہیں کی جاتی، لیکن شی جن پنگ نے بار بار کہا ہے کہ رشیا کے ساتھ دوستی اور تعاون کیا جائے گا اس حد تک کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ خاص آئیڈیالوجی، خاص پالیسی ہے جس کی وجہ سے شی جن پنگ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ خطے میں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ وہ چائنا کی پوزیشن مضبوط بھی کر سکیں اور تائیوان کو اپنے ساتھ ملا بھی سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.